ایک وقت تھا جب بغداد میں بیت الحکمہ جیسے ادارے دنیا کے بڑے علمی مراکز میں شمار ہوتے تھے۔ وہاں ریاضی، فلکیات، طب اور فلسفے پر کام ہوتا تھا، ترجمے کیے جاتے تھے اور علم پھیلتا تھا۔ مگر ہلاکو کے حملے کے بعد وہ سب راکھ میں بدل گیا۔ ہلاکو خان خود کو چنگیز خان کی طرح ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف طاقت اور فتح تھی، لیکن اس کی فتوحات ہمیشہ تلوار اور آگ کے بل پر ہوئیں۔ اس کا ایمان صرف خون میں تھا۔ اس نے نہ صرف بغداد بلکہ شام، حلب اور دیگر کئی علاقوں پر بھی حملے کیے۔ مگر جب اس نے مصر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو وہیں اس کے قدم رک گئے۔ مصر میں اس وقت مملوک سلطنت قائم تھی اور ان کے جرنیل قدس اور بیبرس نے ہلاکو کی منگول فوج کو عین جالوت کے مقام پر شکست دی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب منگول فوج کو کھلے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان خود اس وقت ایران میں تھا کیونکہ اس کے بھائی منکے خان کی وفات ہو گئی تھی اور اسے جانا پڑا تھا تاکہ جانشینی کے معاملات سنبھالے۔ جب وہ واپس آیا تو منگولوں کا مورال گر چکا تھا اور مسلم دنیا نے آہستہ آہستہ سنبھلنا شروع کر دیا۔ مگر بغداد جیسا علمی مرکز دوبارہ کبھی اپنی اصل حیثیت میں بحال نہ ہو سکا۔ ہلاکو خان کی موت 1265 میں ہوئی، مگر اس کی زندگی میں کیے گئے ظلم آج بھی تاریخ کے صفحات پر خون سے لکھے ہیں۔ اس نے جہاں طاقت کا مظاہرہ کیا وہیں تہذیبوں کو مٹا دیا۔ اس کی فتوحات عارضی تھیں مگر تباہی دیر پا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو مر رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی مناظر تھے جو اس نے بغداد میں برپا کیے تھے، جلتے کتب خانے، روتے بچے اور خون سے رنگی گلیاں۔ مگر تاریخ خاموش ہے کہ کیا اسے اپنے اعمال پر کبھی کوئی پچھتاوا ہوا؟ وہ آخر دم تک خود کو فاتح سمجھتا رہا۔ ہلاکو خان کا نام تاریخ میں طاقت، صفاکی اور عبرت کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ اگر علم کی شمع بجھا دی جائیں تو اندھیرا صدیوں تک قائم رہتا ہے۔